هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. میرے بھائیو دوستو، کل میں نے آپ کے سامنے مسجد نبوی شریف کی کئی ساری باتیں رکھی، اور آج باذن اللہ تعالی مسجد کے دروازے اور ائمہ، مؤذن، مینارے، قبے، گنبد خضرا وغیرہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ کل میں نے بتایا تھا مسجد نبوی شریف کے محراب کے بارے میں۔ تو حالیہ مسجد نبوی شریف میں 3 محراب پایا جاتا ہے۔ ایک تو وہ محراب ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تھے۔ یہ محراب روضہ اور اذان خانہ کے قریب ہے، جس کو محراب نبوی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں میں نے کل آپ سے بات کر لی تھی۔ دوسرا محراب ہے محراب عثمانی۔ نام سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غالباً اس کو عثمان غنی نے بنایا ہوگا رضی اللہ عنہ، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ محراب عثمانی جسے ائمہ برابر استعمال کرتے ہیں، یہ محراب عہد عثمانی میں مسجد کے ترمیم کے دوران بنایا گیا ہے۔ یہ آخری مرتبہ مسجد کی توسیع اتر سمت سے کی گئی، شمال سمت سے کی گئی ہے۔ تیسرا محراب ہے جس کو محراب یا محراب، یہ محراب سلیمان قانونی، بادشاہ سلیمان قانونی کے آرڈر پر بنایا گیا تھا۔ کیوں بنایا گیا تھا؟ تاکہ حنفی امام یہاں سے امامت کرے نمازیوں کی، جبکہ مالکی امام محراب نبوی سے امامت کراتے تھے۔ تو بنانے قانونی ہے، اس لیے اس کو محراب سلیمانی کہا۔ آئیے نبوی شریف کے دروازوں کے بارے میں بھی کچھ معلومات لیں۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو تاریخی عمارات کی انفرادیت میں اس کے دروازوں کو ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہ دروازے ان مقامات میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لیے ایک راستے کے طور پر استعمال خاص اہتمام سے کی جاتی رہی ہے۔ مسجد نبوی شریف کے کل رئیسی دروازے 41 ہیں۔ مسجد کے دروازوں کی تیاری کے لیے اہتمام کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی تیاری میں یورپ نہایت عرق ریزی سے ان کے نقش و نگار تیار کیے ہیں۔ حرم مسجد نبوی کے دروازوں کی اعلیٰ معیار کے مطابق نقش و نگاری، سونے کی ملمع کاری، زائرین کی سہولت کے لیے عنوان نگاری، اور ہر دروازے کو مختلف دینی حلقہ ہائے درس کے ساتھ وابستگی ان کی ایک الگ پہچان ہے۔ مسجد نبوی کے دروازوں کی تیاری میں مختلف تعمیراتی مدارس کی محنت کار فرما رہی۔ المجیدیہ سلسلہ فن تعمیر بھی انہی میں سے ایک ہے، جس نے مسجد کے دروازوں کی خوبصورتی اور ان پر کشیدہ کاری کے قدیم و جدید طرز کا حسین امتزاج کر کے ماضی اور حال کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے۔ میں نے بتایا کہ مسجد نبوی کے بنیادی اور رئیسی دروازے 41 ہیں، جیسا کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اداروں سے واضح کیا گیا ہے، اور ہر دروازے پر لکھا گیا ادخلوها بسلام آمنین۔ یہ سورہ حجر کی آیت کا
لفظ آپ کے سامنے ہے کہ اس میں سلامتی کے ساتھ امن میں رہتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ شیخ خطابی کہتے ہیں کہ ٹوٹل چھوٹے بڑے دروازے ملا کر 85 دروازے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے راستے بنے ہوتے ہیں، الف با جیم لکھا ہوتا ہے، اس انداز میں ABC لکھا ہوتا ہے، 85 چھوٹے بڑے سب ملا کر 85 دروازے، 85 دروازے۔ باب السلام ہے، باب ابو بکر صدیق ہے، باب الرحمہ ہے، باب الہجرہ ہے، باب قبا ہے، باب جبریل ہے، باب البقی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور یہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا۔ آئیے آج میں تیسرا پوائنٹ لینا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف کے ائمہ کون سے ہیں، امامت کرنے والے۔ تو حالیہ جیسا کہ میں نے معلوم کیا 9 امام ہیں۔ کتنے امام ہیں؟ 9 امام ہیں۔ سب سے قدیم امام علی عبد الرحمن الحذیفی، عبد الباری السبیتی، شیخ صلاح البدیر، شیخ عبداللہ، شیخ احمد الحذیفی، شیخ احمد طالب، شیخ حسین آل شیخ، شیخ خالد المہنا ہے۔ یہ سب ائمہ کرام حفظہم اللہ وبارک فیہم امامت کرایا کرتے ہیں۔ چوتھی بات، مسجد نبوی شریف کے مؤذنوں کا تذکرہ بھی ضرور کرنا چاہیے۔ مسجد نبوی شریف کے پہلے مؤذن بلال بن رباح رضی اللہ عنہ۔ جب عبداللہ بن زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب کی خبر دی اور خواب میں اذان سکھایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اذان کہنے کا حکم دیا، جن کی آواز بڑی پیاری اور اونچی آواز تھی۔ آج مسجد نبوی شریف میں 17 مؤذن ہیں، جیسا کہ کبیر مؤذن شیخ عبد الرحمن خاشق جی نے خبر دی ہے، اور ڈیلی 3 مؤذن مل کر 5 وقت کی اذان کہتے ہیں، اور ایسی پیاری آواز ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ ہمیں اور آپ کو بار بار وہاں نماز پڑھنے کی توفیق دے کہ آدمی سنے تو جھوم جائے۔ ان مؤذنوں میں شیخ عبد المجید السریحی، شیخ عبد الرحمن خاشق جی، شیخ عبداللہ حتاب حنینی، شیخ عادل کاتب، شیخ احمد عفیفی وغیرہ سر فہرست ہیں۔ یہ ہم نے کچھ اشارہ کر دیا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں کتنے مینارے ہیں؟ تو سب سے پہلے مینارہ بنانے والے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہیں۔ اس کے بعد پے در پہ میناروں کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 مینارے، کتنے مینارے مسجد نبوی شریف میں؟ 10 مینارے ہیں، اور میناروں کو دیکھ کر محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے دور ہی سے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مسجد اور مبارک مسجد سے قریب آ رہے ہیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں 250 مظلے ہیں، سائے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ نمازیوں کو بارش سے اور اگر تیز ہوا چل رہی ہے تو اس سے کیسے بچایا جا سکے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مظلے اور سائے 143 مربع میٹر کو پھیلے ہوئے ہیں۔ 7ویں بات یاد رکھیے مسجد نبوی شریف کے حوالے سے، اس میں لائٹوں کا، اللہ اکبر، لائٹوں کی دنیا آباد ہے۔ کیسی کیسی لائٹیں ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن ایک بات یہاں بتا دوں، لائٹ کا ہونا کوئی کمال نہیں ہے، لائٹیں تو ہر طرف ہیں، لیکن سب سے پہلے سلطان غالب قائتی نے مسلمانوں کے مقدس شہروں حج اور دنیا اسلام کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے 1909 میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی وہ واحد عمارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا گیا۔ یعنی سب سے پہلے 1909 کے اندر عرب دنیا میں مسجد نبوی کے اندر بجلی کا استعمال کیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے سب سے پہلے اس میں بجلی استعمال کی گئی ہے۔ آئیے 8ویں چیز
مکتبہ کے بارے میں بھی تھوڑی بہت جانکاری آپ کو ہونی چاہیے کہ مسجد نبوی شریف میں ایک علمی مکتبہ بھی ہے، لائبریری بھی ہے، ڈالی گئی 1352 اور یہ اس کو جب مدینہ منورہ کے اوقاف کے مدیر زیارت کے لیے آئے، تاریخی، شرعی اور ہر طرح کی کتابوں پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مکتبے میں زیادہ کتابیں اور 10,000 سے زیادہ مخطوطے ہیں۔ مخطوطہ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے کے علماء، محدثین، فقہاء اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے۔ بڑے بڑے مؤلفات ہوتے تھے، یہ سب ہاتھ سے لکھے جاتے تھے۔ تو وہ بھی آج مسجد نبوی شریف میں 10,000 سے زیادہ ہے۔ کچھ تو اصلی بھی ہیں اور کچھ تصویر شدہ ہیں۔ نوی چیز مسجد نبوی شریف کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں، وہ صفہ ہے جس کو چبوترا کہتے ہیں۔ اور یہ صفہ جب قبلے کی تحویل یا قبلے کو پھیرا گیا کعبہ کی طرف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمالی دیوار پر چھت ڈالنے کا حکم دیا، جو کہ مسجد کے پچھلے حصے میں تھا۔ اور یہ جگہ کیوں تیار کی گئی؟ جو اجنبی لوگ آئیں گے، آنا نہیں، اہل و عیال مدینے میں نہیں، وہ فقراء مہاجرین تھے عام طور پر، اور ان کے علاوہ لوگ بھی تھے جن کو اہل صفہ کہا جاتا تھا۔ اہل صفہ مختلف قبیلوں کی طرف منسوب کیے جاتے تھے، مکے کے بھی تھے اور ان کے علاوہ بھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی یہ زیادہ ہو جاتے، کبھی کم ہوتے، کبھی ان میں سے کوئی وفات پا جاتا، کبھی ان میں سے کوئی سفر پہ چلے جاتے۔ عام طور پر ان کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، جیسا کہ امام ابو نعیم نے اپنی کتاب الحلیہ کے اندر پیش کیا ہے۔ 10ویں چیز آئی ہے حجرہ۔ حجرہ شریف کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس میں ابو بکر صدیق بھی دفن کیے گئے 13 ہجری میں۔ اور ابو بکر نے اخت جگر عائشہ کو وصیت کی تھی کہ ابو بکر صدیق جب وفات پا جائیں تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جانب میں دفن کیا جائے۔ جب وفات پا گئے، قبر کھودی گئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے پاس بنایا گیا، جیسا کہ طبقات ابن سعد کے اندر ہے۔ اور جب عمر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے تو ابو بکر صدیق کے پہلو میں ان کو دفن کیا گیا، اور انہوں نے دفن سے پہلے بلکہ وفات سے پہلے اجازت طلب کی تھی اما رضی اللہ عنہ سے۔ بخاری کے اندر پورا واقعہ ہے۔ اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی قبر کی کیفیت کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک قبلے کی جہت میں ہے آگے سے، ان کے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موڈے کے پاس ہے، اور ٹھیک ان کے پیچھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، اور عمر فاروق کا سر ابو بکر صدیق کے موڈے کے پاس ہے۔ جی، اور شروع میں حجرہ شریفہ جو بنایا گیا تھا وہ کھجور کے تنے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پتوں سے بنے ہوئے تھے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ولید بن عبد الملک کے دور میں اس میں دیوار میں زیادتی کر دی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دوبارہ جب حجرے کی تعمیر کی تو کالے پتھر سے اس کو بنایا، جبکہ دیوار اس سے پہلے گر چکی تھی، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سر ظاہر ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد قائتبائی کے دور میں 881 ہجری کے اندر حجرہ شریفہ کی دیوار تجدید کی گئی۔
یہاں پر ایک میں بات بتلا دوں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے 91 ہجری میں حجرہ شریف کے گرد ایک دیوار کھڑی کر دی. وہ دیوار زمین سے 13 فٹ بلند تھی، یعنی 6.5 میٹر. یہ 5 دیواروں پر مشتمل، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی اور صاحبین کے جسم مبارک کی حفاظت ہو، اور اس میں دیوار نہیں بنایا. آئیے 5 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم کے جسم کو چرانے کی کوشش کی گئی ہے. سب سے پہلی اور دوسری کوشش حاکم بامر اللہ عبیدی زندیق بادشاہ نے 5ویں صدی پہلی کوشش اپنے گورنر ابو الفتوح کے ذریعے کی. ابو الفتوح جس کا نام حسن بن جعفر تھا، 390 ہجری میں مکہ اور مدینے کا گورنر تھا. حاکم بامر اللہ کے امر پر رہ چکا ہے. حاکم بامر اللہ نے 386 ہجری میں حکم سنبھالا. یہ عبیدی خلفاؤں میں سے چھٹا حکمراں تھا. 408 ہجری میں خدائی کا دعویٰ کیا. 411 ہجری میں مردار ہوا. دیکھیے البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی 441. اس کی وجہ کیا تھی کہ کسی زندیق شخص نے امیر سے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر یہاں لے آتے ہیں یہ مصر کے لیے منقبت ہوگی اور دنیا کے تمام لوگ یہاں آئیں گے. ابو الفتوح کو حکم ہوا، مدینہ پہنچا، لیکن ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. اونٹ نہ گھوڑے اس ہوا کے سامنے ٹھہر سکے. ابو الفتوح کا سینہ بھی منشرح ہوا کہ یہ کام غلط ہے، سو واپس ہو گیا. ان دونوں کوششوں کی تفصیلات آپ درج ذیل مصادر میں مل سکتی ہے. تحقیق النصرہ صفحہ نمبر 146، الوفاء بما یجب لحضرت المصطفیٰ، یہ سب کتاب کے نام ہے، صفحہ نمبر 129، وفاء الوفاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 652، اسی طرح عمدۃ الاخبار صفحہ نمبر 128. آئیے تیسری کوشش، یہ ناپاک کوشش کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین کے جسم کو چرانے کے لیے. جب سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا مجھے 2 بندے ستا رہے ہیں. سلطان نور الدین زنگی عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک بیٹھ اور نم آنکھوں سے فرمایا میرے ہوتے ہوئے میرے آقا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ستا رہا ہے. آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ دونوں مجھے ستا رہے ہیں. اب سلطان کو قرار کہاں تھا. انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرما لیا. اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا. مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے کے تمام راستے بند کروائے، تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا. اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ دیکھتے اور آپ کو وہ چہرہ نظر نہ آیا جو خواب میں دکھایا گیا تھا. اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کیا کوئی ایسا بھی ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہوا؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں. جو رات سے مدینے میں نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی. دونوں زائر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے. ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا وہ محسوس ہوا. آپ نے کہ دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی. آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا. وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے. یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی. آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ تم کون ہو. حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مأمور کیے گئے ہیں. سلطان یہ سن کر رونے لگے. اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں. سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا. اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے. سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا یہاں تک کہ پانی نکل آئے. سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسہ بھر دیا گیا.
آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان خود اس سرنگ میں گیا اور دوسرے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ سرنگ حضور کی آرام گاہ تک پہنچ گئی تھی اور آپ کا قدم مبارک کھل گیا تھا۔ سلطان نے قدم مبارک چوم کر اس سرنگ کو بھروایا۔ مراکش کے 2 عیسائیوں کو استعمال کرتے ہوئے کسی عیسائی حکمراں نے سن 557 ہجری میں یہ کھیل کھیلا تھا۔ اس واقعہ کی تفصیل وفاء الوفا جلد 2 صفحہ نمبر 648 میں مل سکتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ تاریخ کے مختلف مؤلفات، مختلف کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ چوتھی کوشش یہ بھی کچھ عیسائیوں نے 578 ہجری میں کی تھی، 578 ہجری میں کی تھی، جو ہوئے اور لوگوں کو کہتے ہوئے کہ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، کہ ہم جسد مبارک کو قبر مبارک سے نکالنے کا عزم کر رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کی تفصیل رحلہ ابن جبیر صفحہ نمبر 130 پر، صفحہ نمبر 31 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کب سازش کی گئی؟ 578 ہجری کے اندر۔ 5ویں کوشش نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین کے قبر کے اندر گھس کر ان تینوں کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کی گئی۔ یہ تقریباً 7ویں صدی ہجری کے وسط میں تھی۔ اہل حلب میں سے چند لوگوں نے امیر مدینہ کو لالچ دے کر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے اجساد چوری کرنا چاہا۔ زمین میں دھسا دیے گئے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے الوفا لما یجب لحضرت المصطفیٰ صفحہ نمبر 153۔ مزید اگر دیکھنا چاہتے ہیں القبۃ الخضراء محاولات سرقۃ الجسد الشریف محمد علی قطب کی ہے، جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آئیے آخری پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ گنبد خضرا کا وجود بھی مسجد نبوی شریف کے اندر ہے، اور یہ کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی قبر مبارک کے اوپر چھت پر ہے۔ سمہودی اپنی کتاب وفاء الوفا میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو گنبد بنایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر 650 سال کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال کے بعد بنایا گیا۔ اور یہ کب؟ 678 ہجری میں، 678 ہجری میں۔ یعنی جو اس کی تاریخ کیا ہے؟ 678 ہجری میں سب سے پہلے گنبد بنایا گیا۔ اس وقت خضرا نہیں تھا۔ اور یہ کس نے بنایا؟ سلطان منصور سیف الدین قلاؤن نے، جو مصر کا حاکم تھا۔ کس چیز کا بنایا گیا؟ یہ لکڑی کا بنایا گیا۔ گنبد کی شکل نیچے سے مربع اور اوپر سے 8 کونوں پر مشتمل تھی۔ کس چیز کا بنایا گیا؟ لکڑی کا بنایا گیا۔ آگ لگنے کے بعد 1 سے زیادہ مرتبہ اس کی تجدید کی گئی ہے۔ عثمانی بادشاہ محمود خان ثانی نے اسے دوبارہ بنایا۔ سب سے پہلے گنبد سفید کلر کا تھا، تاریخ یاد رکھیے، سفید کلر کا تھا۔ پھر اسے، اللہ اکبر، سب سے پہلے جو گنبد بنایا گیا سفید کلر کا تھا، پھر اسے آسمانی کلر کا بنایا گیا، پھر اسے سبز کلر کا بنایا گیا 1253 میں۔ ذرا غور کیجئے کہ مسجد نبوی شریف میں جو گنبد خضرا تعمیر ہے، اسے بنانے کا حکم نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، نہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم جیسے خلفائے راشدین نے، اور نہ ہی ان زمانوں میں بنایا گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کا زمانہ گنبد خضرا سے خالی ہے، لہذا یہ شرعی عمل نہیں ہے اور نہیں عام قبروں کے لیے دلیل بن سکتا ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سختی سے منع وارد ہے۔ گنبد خضرا کا وجود 678 سے پہلے نہ تھا۔ 678 ہجری میں بادشاہ منصور قلاؤن صالحی نے حجرہ شریف پر گنبد بنانے کا حکم دیا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، علامہ نور الدین بن علی احمد سمہودی کی کتاب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 608۔ خلاصۃ الوفا نفس مؤلف ہیں، صفحہ نمبر 304 سے 305۔ ذرا غور کیجئے کہ جو کام 7ویں صدی ہجری کے آخر میں ہوا، اسے سنت و استحباب کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے؟
کہ خیر القرون اس سے خالی ہے۔ اور کیا منصور قلاؤن کا یہ عمل عام قبور کے لیے حجت بن سکتا ہے؟ گنبد خضرا تعمیر ہونے کے بعد نظر آتش ہونے کے سبب پھر دوبارہ 886 ہجری میں بادشاہ قائتبہ اشرف جرکسی کے عہد میں بنایا گیا۔ پھر مضبوط گنبد 892 میں بنایا گیا اور اب تک موجود ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ گنبد خضرا کا رنگ بننے اور بعد کے زمانے میں پہلے تو سفید تھا پھر نیلا ہوا، یہاں تک کہ سلطان محمود کا زمانہ آیا، اس نے 1253 ہجری میں سبز رنگ میں رگا، اس سے قبل اسے گنبد زرقا، گنبد بیضا اور گنبد فیحا اور گنبد فیحا کہا جاتا تھا، گنبد بیضا کہا جاتا تھا، گنبد فیحا وسیع گنبد اور گنبد زرقا نیلا گنبد کہا جاتا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا 1253 ہجری میں اسے سبز رنگ سے رنگا گیا ہے، اس لیے اس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ اب بتائیے جو کام 1253 میں کیا جائے، آج افسوس کی بات یہ ہے مسلمانوں کا ایک طبقہ گنبد خضرا جو 1253 میں کلر کیا گیا، تاریخ یاد رکھیے گا، لوگوں نے اپنے کپڑے، اپنے امامیں، اپنی پگڑیاں اسی کلر کر لی ہیں اور اسی طریقے سے بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا اسے ہم سنت کہہ سکتے ہیں؟ واللہ میری بعض بھائیوں سے بات چیت ہوئی، جب دیکھ سبز لگائے ہوئے ہیں، ہم نے پوچھا کہ بھائی اس کی تاریخ کیا ہے؟ جواب دینے سے قاصر رہے۔ پھر ہم نے ان کو تاریخ بتایا کہ سبز کلر میں گنبد کو، جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، 1253 ہجری میں کیا گیا ہے۔ بھلا بتائیے کیا اسے سنت کہا جائے؟ کیا اسے استحباب کا درجہ دیا جائے؟ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائی، خضرا پر نعت پڑھے جائیں کہ جائے کہ گنبد خضرا سے محبت کا دعویٰ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے نہ یہ گنبد بنایا ہے اور نہ ہی بنانے کا حکم دیا۔ جو کام 600 سال کے بعد ہو اور جو کام 1200 سال کے بعد ہو اور اسے اسلام کی طرف منسوب کرنا کیا مناسب ہوگا؟ نہیں مناسب ہوگا۔ یہ چند باتیں ہم نے آپ کو مسجد نبوی شریف کے حوالے سے پیش کر دی ہیں تاکہ ہمیں اور آپ کو بھی اس کی جانکاری رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقوں پر چلنے اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔